سورہ فاتحہ۔ فاتحہ مطلب ابتدا، شروعات۔ اس کا نام سورہ فاتحہ اس لیے ہے کیونکہ کتاب اس سورت سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، جس کو قرآن کی شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف انسان کو کرایا ہے۔ بے شک یہ سورت 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 4 سورتوں کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن اس سورت کو قرآن کی شروع میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ وہ پہلی سورت تھی جو مکمل طور پہ نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو 4 صورتیں آئی تھیں وہ مکمل نازل نہیں ہوئی تھیں، ان کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس لیے یہ وہ واحد صورت تھی جو مکمل نازل ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا تعارف کرایا۔ اللہ نے بتایا کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ اس کی صفات بیان کی گئی۔ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں اس پورے جہان کا بھی مالک ہوں، اور اسپیشلی اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ اس چیز پہ اس لیے زور دیا گیا ہے کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہے جو کہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن قیامت کے دن انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اس وقت صرف اللہ ہی ہوگا جو سب کا مالک ہوگا، سب کا پالنے والا ہوگا۔ وہی آخرت کا فیصلہ کرے گا، وہی پالنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے سزا اور جزا کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے اسپیشلی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہان کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی تعریف میں یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے ان لوگوں کو کہ میں اس دنیا کا بھی مالک ہوں اور آخرت کا مالک تو میں ہوں ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی بہترین دعا سکھائی ہے، سیدھے راستے کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن کے اوپر عذاب نازل ہوا، جن پہ غضب کیا گیا۔ یہ دعا بھی انسان کو اللہ نے سکھائی ہے کہ اگر ہم اس پہ ایمان لے آئیں اور اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں تو انسان کبھی بھی اپنے سیدھے راستے سے نہیں ہٹے گا، ایمان والے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ اس کا بھروسہ، اس کا یقین صرف اللہ پہ ہی ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ 5 وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ دعا آپ کی نماز میں شامل ہوتی ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے اس بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسان کو، کہ ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ جب بھی اس کو نماز میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ صورت یاد رہے گی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں 2 چیزیں ہی شامل ہیں، ایک تو اللہ کا بہت ہی خوبصورت تعارف شامل ہے، اور ایک بہت ہی بہترین دعا ہے جو اللہ نے انسان کو سکھائی ہے۔ اس صورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ یہ تو قرآن کے اعتبار سے کہ اسے قرآن کی شروع میں رکھا گیا ہے، اس لیے اس سے قرآن کی شروعات ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو اس صورت کے بہت سے نام ہیں۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اسے الحمد بھی کہا جاتا ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا اس اعتبار سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث ایسی ہیں جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کے دم کی ان لوگوں پہ جو بیمار تھے، جو مشکل میں تھے، جو پریشانی میں تھے، تو وہ ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات، ان کی بیماریاں دور ہو گئیں، وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو اس صورت بہت اس کی اہمیت ہے حدیث کے اعتبار سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو شفا کے طور پہ پڑھتے تھے۔ اسے الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا تعارف کروایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد موجود ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکمل قرآن ہے، ام القرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں صورت نہیں ہوگی وہ نماز نامکمل ہے، ناقص ہے، اس لیے اس کو ہر نماز میں پڑھا کریں۔